اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ذوالفقار علی نول فارمنگ ڈسکوری میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ دوستو، گندم کی فصل کے گرنے کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو گندم کی فصل کے گرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے یا ان نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، گندم کی فصل زیادہ تر گوب کی حالت کے بعد جب سٹا نکلتا ہے اس وقت جو ہے یہ زیادہ تر گرتی ہے، کیونکہ فصل کے اوپر سٹوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جس سے اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی کی جائے تو فصل گر سکتی ہے۔ دوستو، گندم کی فصل کے گرنے کے چند ضروری وجوہات اور ان کی روک تھام کے اقدامات کے بارے میں بحث ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف آئیں، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ فارمنگ ڈسکوری سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے جو ہے وہ فصل کے گرنے کی وجہ جو ہے وہ زمین کا ناہموار ہونا۔ دوستو، اگر گندم کی کاشت کے وقت زمین کو ہموار نہ کیا جائے تو آب پاشی کے وقت پورے کھیت میں آب پاشی یکساں نہیں ہوتی۔ نیچی جگہ پر پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے جو زیادہ ٹائم تک کھڑا رہتا ہے، جس وجہ سے وہ زمین کا جو وہ حصہ ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو وہ فصل گر جاتی ہے۔ اور اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ گندم کی کاشت سے پہلے کھیت کو ہموار کر لیا جائے۔ اس کے بعد دوسری وجہ جو ہے وہ ہے شرح بیج۔ گندم کے گرنے اور نہ گرنے میں شرح بیج کا بڑی حد تک عمل دخل ہے۔ دوستو، سفارش کردہ بیج سے اگر زیادہ بیج استعمال کیا جائے تو فی ایکڑ پودوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان سے جو ہوا کا گزر ہے وہ نہیں ہو سکتا، جس وجہ سے گندم کی فصل جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پودوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹا بھی باریک رہ جاتا ہے، جس سے پیداوار میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ شرح بیج کا خیال رکھا جائے، جو سفارش کردہ بیج ہو وہی مقدار استعمال کی جائے، اس سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد ورائٹی کا انتخاب جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، جب گندم کی کیونکہ کچھ ورائٹیاں جو ہے وہ بڑے قد کی ہوتی ہیں اور کچھ ورائٹیاں چھوٹے قد کی ہوتی ہیں۔ جو بڑے قد کی ورائٹیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جب سٹا لگتا ہے تو ان کے گرنے کا جو ہے وہ زیادہ خطرہ رہتا ہے، اور اس کی نسبت اگر چھوٹے قد کی ورائٹیاں جو ہے وہ کاشت کی جائیں تو ان کا تھوڑا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے گرنے کے چانس جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غیر متوازن کھادوں کا استعمال۔ دوستو، جو کہ کھادیں سفارش کی جاتی ہیں، مثلا نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش اور اس کے بعد علاوہ زنک وغیرہ بھی استعمال کی جاتی ہے، جو آپ کی زمین کے پی ایچ لیول یا اس کی جو ضرورت کے مطابق کھادوں کی سفارش ہوتی ہے، اگر وہ استعمال کی جائے اور تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کمی بیشی کر دی جائے، مثلا جتنی نائٹروجن چاہیے اس سے حد سے تجاوز کر دیا جائے اور فاسفورس کم ہو جائے یا فاسفورس زیادہ ہو جائے، نائٹروجن کم ہو جائے، تو دوستو اس طرح بھی جو ہے یہ فصل جو ہے اس کو گرنے کا جو چانس رہتا ہے۔ اس لیے کھادوں کا بر وقت استعمال اور متوازن استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ فاسفورس اور پوٹاش جو استعمال کی جاتی ہے وہ زیادہ تر کاشت کے وقت استعمال کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو نائٹروجن کا استعمال ہے یہ بہت ضروری یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ 50 یا 60 دن کے اندر نائٹروجن جو ہے یہ مکمل استعمال کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد نائٹروجن کا بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تیسرے پانی پر مثلا گوب کی حالت میں نائٹروجن استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے جڑ اور جو تنا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، جس کو کچا کہتے ہیں، کچا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، جس سے فصل جو گرنے کا وہ چانس ہو جاتا ہے اور فصل جب ہوا چلتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ اس طرح فاسفورس اور پوٹاش جو ہے یہ پودے کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، جس سے وہ پودا جو ہے اس کو گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے پوٹاش کا استعمال جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ پودا گرے نہ۔ اور اس کے بعد غیر ضروری آب پاشی۔ جب ضرورت ہو
اس کو آبپاشی کی گندم کی فصل کو اس وقت اس کو جو ہے آبپاشی کی جائے، اور اس کو سوکھا بھی نہیں آنا چاہیے دوستو۔ اس کا یہ آپ کو دیکھنا، کیونکہ ہر علاقے میں زمین کے مطابق آبپاشی ہوتی ہے، کہیں 3 آبپاشیاں، کہیں 4، کہیں 5، 6 تک بھی آبپاشی ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بالکل سوکھنی نہیں چاہیے، تھوڑا اس میں ہلکا ہلکا وتر ہو، اس سے پہلے کہ وہ سوکھے اس کی آبپاشی کر دینی چاہیے، تاکہ جب اگر وہ سوکھ جائے گی تو اس کی جڑوں کو دیمک لگ جاتی ہے، جس سے جڑیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ فصل گر جاتی ہے۔ اور اگر زیادہ آبپاشی کر دی جائے، زیادہ غیر ضروری پانی اس کو جو ہے وہ لگایا جائے، تو اس سے بھی جو زمین ہے وہ نرم زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہر وقت وہ نرم ہی رہتی ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ فصل گر جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت کے وقت اس کی آبپاشی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پانی کا جو آبپاشی جو آپ نے کرنی ہے وہ موسمی صورتحال دیکھ کے کرنی ہے، خاص طور پر تیسرا یا چوتھا پانی جب گوب کی حالت میں ہو، یا سٹا نکلتے وقت، یا سٹا نکلنے کے بعد اس وقت جو اس کی آبپاشی کی جاتی ہے، اس وقت خاص طور پر موسمی صورتحال دیکھ کر 2-4 دن آگے پیچھے آپ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کی آبپاشی کی جائے۔ جب موسم خراب ہو تو بالکل اس کو آبپاشی نہیں کرنی چاہیے، اگر اس وقت آبپاشی کریں گے تو فصل 100% جو ہے وہ گر جائے گی، اس میں چانس نہیں ہے، بالکل وہ ضرور گر جائے گی۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر گندم ڈرل سے کاشت کی جائے یا پٹڑیوں اور کھیلیوں پر کاشت کی جائے تو فصل کو گرنے سے جو ہے وہ بھی روکا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے نقصان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نقصان ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کے لیے یہ میری انفارمیشن جو ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اب آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔